آڈیو ویڈیو کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ میں بہت ہی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو آج کی اس کلاس آؤ قرآن سمجھیں کے سبق نمبر 6 پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ ہم قرآن کو بہت تیزی سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج پچھلی کلاس میں ہم نے اذان کے الفاظ، اس کی مدد سے قرآن میں آنے والے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں الفاظ کا معنی جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ جو باقی جیسے فجر کی اذان میں کچھ الفاظ زائد ہوتے ہیں، اسی طرح اقامت جب نماز کھڑی ہوتی ہے اس وقت، وضو سے پہلے اور اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں، ان کی مدد سے 5 اور 6 نئے الفاظ اپنی وکیبلری میں شامل کریں گے جو قرآن میں 3796 بار آئے ہیں۔ تو آج 1 گھنٹہ آپ بیٹھیں گے اور قرآن میں آنے والے 4000 تقریباً الفاظ کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ آئے گا ہمیں کیسے کہ جب ہم ساتھ ساتھ اس کو قرآن میں دیکھنے کی کوشش بھی کریں۔ گرامر میں بی، فی اور اعلیٰ کا ٹیبل، اور آج آپ برادر ہائی کے ساتھ ابھی کر رہے تھے لہو والا، تو لی من عن والا، تو اب آپ جو ہے بی، فی، اعلیٰ والے ٹیبل جو انشاءاللہ آج گرامر میں کریں گے۔ آج سبق نمبر 6 مکمل ہوتے ہی ہمارے ٹوٹل الفاظ کی تعداد 23,000 پر پہنچ جائے گی۔ تو آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ زندگی کا کثیر حصہ گزر گیا اور ہم قرآن کے چند الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں سیکھ پائے، جبکہ اب کس قدر تیزی سے 5 گھنٹے آپ نے کیے تو 20,000 سے زائد آپ قرآن کے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ یہ چھٹا گھنٹہ ہے، اس لیے پوری توجہ ہر چیز چھوڑ کے کلاس پر توجہ دیں، گھر والوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پیچھے سے شور نہیں ہو، آپ کی توجہ کہیں اور نہیں ہو، اور بس توجہ دیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ، اگر آپ نے محبت سے اس میں ایڈمیشن لیا ہے تو پھر آپ تیزی سے سیکھیں گے۔ تو فجر کی اذان جو ہوتی ہے اس میں مؤذن جب کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو اس کے بعد 2 مرتبہ وہ ایک ایسی لائن دہراتا ہے جو عمومی طور پر دوسری چاروں اذانوں میں نہیں کہی جاتی، اور وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو آج ہم انشاءاللہ انہی الفاظ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ تو نماز بہتر ہے نیند سے، تو صلاح کا معنی آپ سب کو آتا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے یہ مؤنث ہے گولتا کی وجہ سے، اور اس کی جمع کیسے بنتی ہے کیا آپ سب بتا سکتے ہیں؟ تو یعنی صلوات۔ آپ بالکل صحیح ہے، الف تا لگا دیں گے گولتا ہٹا کر تو اس کی جمع بن جائے گی۔ تو بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہے۔ اگلا لفظ ہے خیر۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر، بھلائی والی چیز، اور خیرن، ذرا بتائیں اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہے، ماشاءاللہ، میرے پوچھنے سے پہلے سسٹر فٹافٹ بولی ہیں، اور الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیے کہ کس قدر ہمیں تیزی سے فائدہ ہو رہا ہے قرآن کو سیکھنے کے ان اسباب کا۔ صحیح فرمایا ہے، اسم ہے۔ اور خیر کا مطلب بہتر، اور من کا معنی بھی آپ سب کو آتا ہے، ذرا من کا معنی بھی سارے بتا دیں۔ فعل ہے۔ ہاں، سے، اور یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، من جو ہے یہ حرف ہے۔ عربی میں جو بھی لفظ یعنی فعل اور اسم نہیں ہوگا تو وہ حرف ہوگا، تو من جو ہے وہ سے،
اور اس کی اگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من سے، ٹھیک ہو گیا۔ النوم جو ہے یہ دیکھنے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے بتائیں۔ اسم اسم آپ پلیز کوشش کیا کریں چیٹ باکس میں لکھا کریں کلاس کے درمیان جو ہے نا، تو من النوم، تو نوم اس کا مطلب ہے، اب اگر میں بغیر الف لام بغیر تنوین کے بھی لکھ دوں تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ نوم جو ہے وہ اسم ہے، کیونکہ آپ نے الف لام لگا ہوا دیکھ لیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بالکل جب بھی کبھی الف لام دیکھیں، تنوین دیکھیں، جیسے خیرن پر آئی ہے 2 پیش 2 زبر 2 زیر، تو آنکھیں بند کر رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسم ہے۔ تو نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، نیند بھی نون سے، نوم بھی نون سے، ایزی ٹو ریمبر۔ ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت اس اذان میں کیوں آتا ہے خاص طور پہ الصلاۃ خیر من النوم؟ جی سسٹر جویریہ، ہم سو رہے ہوتے ہیں چونکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ نیند سے بہتر ہے نماز، تو ہمیں آ بالکل، رہی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ اٹھ جاؤ اور نماز پڑھو، یہ بہتر ہے نیند سے۔ ہاں جی، بس سسٹر سعدیہ مرسلین، تو ہم کیونکہ فجر اس کے وقت وقت ہم نیند جی کی گہرائی میں ہوتے ہیں، اور اس وقت مطلب ہم گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایسے ہمیں کوئی چیز جگائے گی تو وہ اللہ کی محبت یا اللہ کا وہ جو ہوگا شوق، وہ ہمیں جگا دے گا۔ ہاں، تو ابھی سب سے پہلے تو معنی کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے یہ مثال دی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کے وقت چونکہ ایڈیشنل لائن ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ہم نے نوم یعنی نیند کا معنی یاد رکھنا ہے۔ نیند کیا ہے؟ موت کے برابر ہے۔ آپ کو ہوتا ہے سویا ہوا، وہ ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں سویا مریا ایک برابر، تو نیند موت کے برابر ہے۔ نماز اصلی زندگی ہے، نماز اللہ کی پکار ہے، اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ کی طرف سے دعوت آ رہی ہے۔ نیند ہمارے نفس کی پکار ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے سو جا سو جا۔ نیند سے جسم کو راحت ملتی ہے، نماز سے روح کو راحت ملتی ہے، تو دونوں ضروری ہیں، لیکن فجر کے وقت جسم کے لیے نیند کی بجائے نماز ضروری ہے، کہ وہ ویسے بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ سو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ من سے، النوم نیند سے۔ ایک نظر آپ پڑھ لیجیے اس کو، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ اس پہ نیا لفظ ہے نوم، وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور نیند اور نوم آسانی سے انشاءاللہ یاد رہے گا۔ آئیے، اب ہوتا یہ ہے کہ اذان کے الفاظ تو آپ سب سنتے ہیں، ہماری بہنیں بھی سنتی ہیں، لیکن جب مسجد میں ہم جاتے ہیں اور کھڑی ہونی ہوتی ہے، تو پہلے تو ہم اذان ہوتی ہے، اس کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں مسجد میں، مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، تو مسجد میں جب پھر نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس وقت پھر ایک دفعہ مؤذن جو ہے عمومی طور پہ اذان ہی کے الفاظ دہراتا ہے، لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد یہ 2 کلمات یا فریز جو جملے ہیں، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، یہ وہ ایڈیشنل بولتا ہے جو اذان میں نہیں ہوتے۔ تو اب ہم انشاءاللہ ان کا معنی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں اس میں سے جو پہلے ہی لفظ ہے قد، یہ قرآن میں 400 سے زائد بار ہے، اس لیے اس کو ہم نے اچھا سا یاد کرنا ہے۔ قد، اس کا مطلب البتہ، اردو والا آلریڈی، یہ سٹریس دینے کے لیے، کسی چیز پہ فوکس کرنے کے لیے قد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی دیکھیں جو چیز پہلے ہی ہو گئی مطلب کہ کنفرم ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی، ٹھیک ہے؟ قد قامت الصلاح، تو اس سے قد کا معنی البتہ، ہو چکا، آلریڈی، جو چیز فور شور ہو چکی، یا سسٹر بھی کہہ رہی تھی تحقیق، کہ یعنی کنفرم بات ہے، ٹھیک ہے؟ قد، تو یہ 406 بار ہے قرآن میں۔ اب آج کیا ہونا چاہیے، آپ کلاس کے بعد کھولا کریں نا قرآن کو، اور یہ الفاظ ڈھونڈا کریں، اور اگر آپ اور آپ کی فیملی اور بچے مل کے قرآن میں یہ قد کو ڈھونڈتے ہیں کہ آئیے ذرا اس کو آج ڈھونڈتے ہیں کتنی دفعہ میں ملتا ہے،
تو 400 بار تو نہیں ملے گا کہ 2-4 بار آپ کو مل جائے گا آسانی سے. تو پھر آپ کہیے اچھا یہ ہے قد, تو اس کا معنی کیا ہے؟ تحقیق, البتہ, ہو چکا آلریڈی. تو اگلا لفظ اقامت ہے. تو اذان مسجد کی طرف بلایا گیا. اقامت کہ آپ آئے تھے نماز کے لیے, آئیے اب نماز کھڑی ہو رہی ہے, جماعت میں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اور قیامت کھڑی ہو گئی, صلاح نماز. اب ہم انشاءاللہ وضو سے پہلے اور اس کے بعد کچھ ایسے مسنون اذکار ہیں جو انتہائی اہم ہیں, ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وضو سے پہلے صرف اتنے الفاظ کی ادائیگی, بسم اللہ کافی ہے. بسم اللہ. بسم کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں آپ لوگ بتائیں؟ 2. کیا ہوں گے؟ بی اسم. اسم کا کیا معنی ہے؟ نام. نام. اسم صفت. ہاں نہیں, اسم کا وہ یہی والا جو معنی ہے نا یہاں پہ معنی کے طور پہ. تو اور اس کی جمع کیا ہے؟ اسماء. ٹھیک ہے جی. ایک نام, زیادہ نام. اور ہم نے کہا تھا اسماء النبی, اسماء الحسنہ سے ہم اس کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. آئیے وضو کے بعد کی دعا. اس سے پہلے کہ ہم دعا پر آئیں, ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے تاکہ آپ پورے شوق سے اس دعا کو سیکھیں اور پھر انشاءاللہ وضو کے بعد اس کو پڑھیں بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے, اچھا وضو, اور پھر یہ دعا پڑھے, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. ذرا اندازہ کیجئے, پروٹوکول چیک کیجئے, وی آئی پی اسٹیٹس چیک کیجئے. آپ یہاں ایوان صدر جائیں اور اگر آپ کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے پہلے سے کوئی تیار ہو تو آپ بڑے وہ خوش ہوں گے. اور اگر وہ کہیں جی صدر صاحب خود بھی آ کے کہہ رہے ہیں آئیے, تو یہاں جنت جو ساری ایوانوں سے بڑا ایوان ہے, اور اس کا بھی 1 2 3 4 نہیں 8 کے 8 دروازے کس کے لیے کھولے گئے؟ جس کو جو یہ دعا پڑھا کرے, ہے نا. تو ہم یہ دعا انشاءاللہ اچھی سی سیکھنے کی کوشش کریں گے. اکثر لوگوں کو آتی ہوگی, بڑے آسان الفاظ ہیں. جنہیں نہیں آتی میرے ساتھ دہراتے جائیے گا. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ جیسے ہی کلاس ختم ہوگی, یہ اینڈ ہوگا, آپ کو وہ یاد ہوگی. ٹھیک ہے. پہلا حصہ بہت ہی آسان ہے, وہی اذان اور وہ عام الفاظ ہیں, اور دوسرا حصہ ہم انشاءاللہ یاد کر لیں گے. شروع کیسے کرنا ہے؟ جیسے آپ نے وضو کر لیا تو بعد میں اشہد ان یہ جوڑ کر پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ. آپ سب کو معنی آتا ہے. اشہدو کا معنی بتائیں, سارے مائک آن کر کے بتائیں مجھے. اشہدو. میں گواہی دیتی ہوں. میں گواہی دیتی ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. اچھا بس مائک کریں. جب بھی یہ آئے اشہدو, عبدو, عبدو, اعوذو, تو میرے جو بھائی ہیں وہ کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں, اور بہنیں کہیں گی میں گواہی دیتی ہوں. اس کو انگلش میں آئے سمجھ لیں, آئی ایم ہوتا ہے نا, آئے میں, تو وہ عورت بھی آئے کہہ رہی ہوتی ہے, مرد بھی آئے کہہ رہا ہوتا ہے. تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں. ان کا معنی سب کو یاد ہے نا, ان لفظ ہے, اس کا یہ معنی ہے. وہ کیا ہے؟ اس سے ملتا جلتا ایک لفظ جس کا یہی معنی ہے کہ اگر نہیں, میں ان سے ملتا جلتا عربی کا لفظ پوچھ رہا ہوں. ایک تو سوال غور سے سناتے ہیں, اور اگر چیٹ باکس میں جواب دیں تو بہتر ہے تاکہ شور سے باقی لوگ ڈسٹرب نہیں ہو. ان, ٹھیک ہے, یہ ہے ان. اور اگر نون پہ تشدید آئے ان, اس کا معنی بھی کہ. تو اشہد ان, لا کا معنی سب کو یاد ہے؟ نہیں. الہ, کوئی معبود. الہ کا معنی معبود, معبود. اللہ سوائے مگر سوائے اللہ کے. اللہ, ہاں.
پلیز اب میں مائک یہاں سے بند کروں گا کیونکہ اس سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ چیٹ باکس میں رسپونڈ کریں, نہیں تو خود کو بتائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتے, اپنے آپ کے لیے اونچا بولیں, دوسروں کے لیے نہیں بولیں, ٹھیک ہے؟ اس سے پھر لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اچھا جی, بالکل ٹھیک ہے. تو جب بھی میں سوال پوچھتا ہوں چیٹ باکس میں جواب دیا کریں, یا خود کو جواب دے دیں انشاءاللہ. بس ہمارا مقصد ریویژن کرنا ہے, وہ ہو جائے گی. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. ہم نے ڈیٹیل پر اس میں بات کی تھی جب ہم نے اذان کے لیے یہی الفاظ سیکھے تھے, تو آپ کی دہرائی بھی ہو گئی. اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ بڑا اہم ہے نا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو اس کو اچھا سا ہمیں یاد بھی کر لینا چاہیے. اب جو اذان کے الفاظ ہیں وہ یہ جو وضو کے بعد کی دعا کے الفاظ ہیں اذان سے ذرا مختلف ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد یہ آ رہا ہے وحدہ. آپ میں سے کوئی ٹرائی کر سکتا ہے وحدہ کے آپ کے خیال میں کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جی 3 ٹکڑے. نہیں, یہ 3 نہیں ہے. سب لوگ غور سے سنیں, غور سے سنیں. ایک چیٹ باکس میں آپ اس میں لکھیں, بولیں نہیں پلیز. میرا خیال ہے مائک آف کر دیتے ہیں. چلیں, اب نہیں شور ہوگا, ٹھیک ہے جی. وحدہ کے 2 ٹکڑے ہیں جی, سب لوگ غور سے سنیں. کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. وحدہ, یہ واو الگ والا نہیں ہے, یہ واحد ہوتا ہے نا, اردو میں ہم کہتے ہیں واحد ایک. اور ہو یہ والا, یہ جو ہو آپ ضمائر کا سیکھا آپ نے, تو وحدہ اکیلا ہے وہ, ٹھیک ہے جی, اکیلا ہے وہ. تو اس طرح سے اب آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. وحدہ اکیلا ہے وہ. تو ٹکڑے سمجھ آ گئے آپ کو؟ تو کون مراد ہے یہاں پہ, کون اکیلا ہے؟ وحدہ اکیلا ہے وہ. ماشاءاللہ, محمد عبداللہ صحیح فرما رہے ہیں, اور محمد عرفان بھی, اور سسٹر ماجبین. اللہ کے لیے استعمال ہو, کیونکہ پیچھے ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وحدہ وہ اکیلا ہے. تو یہ ہمیں یاد ہو گیا, اس کے ٹکڑے ہی پتہ چل گئے. اور اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے واحد, احد, توحید. یہ جو نظریہ توحید ہے, توحید کا کانسیپٹ ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا, اس کو توحید کہتے ہیں. ہم سارے موحد ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں. سو توحید, احد, واحد. واحد اردو میں واحد, ایک, اکیلا. وحدہ, اب نہیں بھولنا آپ نے. لا شریک لہ, لا تو آپ کو پتہ یہ نہیں. شریک ہوتا ہے کوئی کسی میں حصے دار ہو, جو جیسے آپ سب جو ہیں اس کورس کے شریک, انگلش جمع میں کہتے ہیں شرکاء. میں کہتا ہوں نا شرکاء قرآن کورس, تو شرکاء شامل, حصے دار, پارٹنر, وہ ہوتا ہے شریک, ٹھیک ہے. تو لا شریک, نہیں ہے کوئی شریک, جس کی جمع ہے شرکاء, اور معنی ہے حصے دار, پارٹنر, جو کسی چیز کے اندر شامل ہو. تو ان سارے معنی میں شریک, شرکاء. شرک جو ہے نا, شرک, اس میں بھی ہم اللہ کی جگہ, یہ جو لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, اللہ کی جگہ دوسرے خداؤں کو حصے دار بناتے ہیں. مشرک اسی کو کہتے ہیں. تو ہم بات کریں شریک کی, تو اللہ کے ساتھ کوئی حصے دار, پارٹنر, شریک نہیں ہے. لا شریک لہو. لہو کا ٹیبل ابھی آپ نے کیا, آج پریکٹس بھی کر رہے تھے آپ. لہو کیا معنی؟ اس کا یا اس کے لیے. آپ نے پڑھا نا اس کے لیے لہو, تو اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے. ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پہلے ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر کہا وحدہ, پھر کہا لا شریک لہو. لہو اس کا یا اس کے لیے. اور اب دیکھیں کتنی خاص بات ہے کہ ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ, 3 دفعہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. گواہی دیتے ہیں ہم, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. وحدہ, وہ ایک ہے.
لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو مسلمان شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہم تو شرک کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ خطرناک ترین چیز ہے. قرآن میں اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا کہ میرے حصے دار مت ٹھہراؤ. اللہ یکتا و تنہا ہے. کسی چیز میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں ہو سکتا. تو اس پر غور کر لیجئے. وحدہ لا شریک لہ. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ روزانہ کی دعاؤں میں دہرانے کے لیے اور ہر وضو کے بعد، تو یہ کتنی اہم بات ہے. اللہ جو چیز اہم ہے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ دہرائیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو. مسئلہ تو یہ ہمیں معنی ہی نہیں آتے، رٹے لگائے بھی ہوئے ہیں تو ہمیں معنی ہی نہیں آئے گا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا. اللہ جو چاہتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے شوق اور محبت سے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہاں میرا رب تو اکیلا یکتا و تنہا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ درپیش آئے میں اس کی طرف دیکھوں. اگلا حصہ جی. سو ہم نے شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اب یہ بھی اذان سے مختلف ہے، اور آپ کا جو کلمہ شہادت ہے اس کے الفاظ اگر آپ کو ذہن میں ہے اس سے ملتے جلتے ہیں اس کے. تو واشہد ان، پھر وہی وا اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اور یہ وہ انا آ گیا جو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کون سا کہ. ان اور انا دونوں کا معنی ہمیں یاد ہے. انا محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اور عبدہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے ذرا بتائیں. اب تو ساروں نے صحیح بتانے ہیں سوچ کے. سسٹر صوبیہ لطیف سب سے پہلے بتا رہی ہیں 2 ٹکڑے. ماشاءاللہ سارے ٹھیک بتا رہے ہیں الحمدللہ. بس یہ اب سمجھ گئے نا بات. عبد اور ہو. عبد کہتے ہیں کس کو؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ اکثر نام ہوتا ہے، تو اس کی جمع ہوتی ہے عباد اللہ. عبد عباد زیادہ بندے، اور ہو اس کا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے مراد کون ہے؟ ہو کس کے بندے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو شروع میں آئے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی اللہ کی طرف جا رہا ہے. ہو اللہ کے. ٹھیک ہے. اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. عبداللہ سے یاد رکھیں لفظ کو. عبدہ، یہ دیکھیں 2 ٹکڑے. اب انشاءاللہ اس کو ذہن نشین کر لیں. عبد کی جمع عباد. دونوں لفظ قرآن میں 125 بار. عبد عباد. تو یہ امام خطبے میں کہتے ہیں نا بعض اوقات یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو. تو اب انشاءاللہ جب سنا کریں عربی کا کوئی بھی لفظ تو اس پہ غور کیا کریں کہ کیا یہ مجھے آتا ہے، اور اگر آتا ہو تو الحمدللہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں. عبد اور عباد. تو اب یہاں گواہی کیا دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، اور ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. ورسولہ کتنے ٹکڑے ہوئے اس کے؟ وا رسول اور ہو. ٹھیک ہے. وا اور رسول، رسول کو کہتے ہیں، اور ہو اس کا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ اس کو رسول ہو، اس کی جمع ہوتی ہے رسول. رسول ہو اس کے رسول. تو اب ہمیں انشاءاللہ یہ بھی یاد ہو گیا. تو اب ہم نے کیا گواہی دی ہے کہ دیکھیں گواہی کے ساتھ عبدہ لفظ خاص طور پہ ڈلا ہے اور بار بار کہنا ہے. تو اصل میں کیوں کہنا ہے؟ اللہ سننا چاہتا ہے بار بار آپ سے. اصل میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد یعنی غلام ذہن میں رکھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے ہی ہیں اور غلام ہیں. عبد کا عربی میں جو ایک معنی ہے عبد غلام، تو وہ افضل البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں. ہمارے لیے کائنات کی سب سے معتبر ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تو خالق ہے نا، اس کے سامنے کس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کے وہ بندے ہیں اور غلام ہیں.
تو ہم یہ غلطی نہ کر بیٹھیں جو پچھلی قوموں نے کی تھی کہ اتنا بڑھا دیں کہ اللہ ہی بنا دیں. جیسے پچھلی امتوں نے، یاد ہے آپ کو کس قوم نے کیا تھا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا. تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، یہودیوں نے حضرت عزیر کو، اور قوموں نے مختلف بتوں کو اور اپنے بڑوں کو. نہیں، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کا وہ مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ عبد کا مقام ہے. نبی کریم کی جتنا بھی بڑا مرتبہ ہو وہ ہے اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ کے عبد، اللہ کے غلام. ٹھیک ہے، لیکن ہیں کون؟ بہترین عبد ہیں، اللہ کے سب سے بہترین، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. تو ایک نظر پڑھ لیں اس میں فرق کیا آیا ہے؟ عبدہ ورسولہ. تو پھر گواہی دی، اور یہ گواہی اب روز ہمیں یاد کرواتی رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام ہے. ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملا سکتے. ہاں، ہے وہ افضل البشر، سب سے بہترین انسان. اب یہ جب آپ نے کلمات ادا کیے تو آخر میں ایک چھوٹا سا حصہ وہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین. اللہم، اے اللہ. اگلا جو لفظ ہے نا، اس کے جب ٹکڑے کریں تو یہ بنیں گے اجعلنی. اجعلنی، دو ٹکڑے بنیں گے. اور من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں. آئیے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہے. اللہم کا معنی تو ہم اکثر دعاؤں میں کہتے ہیں اے اللہ، اللہ کو پکار کر. اجعلنی، اجعلنی، اجعل کا لفظ بنا دے کے لیے، اور نی مجھے. یہ جو ٹیبل آپ نے کیا نا، ہو، ہم، کا، یہ وہی ہے، نی بن گیا یہاں پہ جڑ کر آیا تو نی مجھے، اور اجعل بنا دے. اور انشاءاللہ اسی کورس میں آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی یہ اجعل کیسے بنتا ہے عربی میں. انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے. تو اجعلنی، اس وقت بھی بڑی خوشی ہوگی آپ کو. اللہم، اے اللہ بنا دے مجھے، من سے، کس میں سے؟ التوابین. تو توابین جمع ہے تابہ. تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹا. تابہ وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا. توبہ بھی اصل میں پلٹنا ہوتا ہے. اردو میں آپ کہتے ہیں نا توبہ کرنا، تو پلٹنا، گناہ سے پلٹ کر اللہ کی طرف جانا. تواب وہی کام بار بار کیا جائے، بار بار پلٹنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے تواب. اس کو ذہن میں رکھیے گا. بندہ بھی تواب ہوتا ہے، اللہ بھی تواب ہے. آپ اور میں بھی تواب، اللہ بھی تواب. بندہ کیسے تواب ہے؟ بندہ غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور پھر پلٹ کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور معافی مانگتا ہے. اللہ کیسے تواب ہے؟ اللہ بار بار اپنے بندے کی طرف معافی اور رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے. سو تابہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، اور توابین. تو تواب سے آپ کو بتائیں توابون، توابین، تو یہ بنا توابین، خوب توبہ کرنے والوں میں. عربی کے جو لفظ ایسے ہوتے ہیں ان میں خوب کا وہ پایا جاتا ہے. تو شدت، خوب توبہ کرنے والوں میں. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَخِّرِينَ. وا اور اجعل اور نی، یہ تین ٹکڑے ویسے ہی. اب یہاں وا بھی تھا نا، پیچھے تھا اجعلنی، یہاں پہ ہے وجعلنی. آپ جوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا اس کو اگر اللہم اجعلنی، میم جیم سے جا کر مجعلنی من التوابین، یاد بھی کر لیں ساتھ ہی میرے پڑھتے پڑھتے. اللہم اگر الگ الگ پڑھنا ہے تو اللہم اجعلنی من التوابین. اگر جوڑ کر پڑھنا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطخرین. چھوٹا سا حصہ یہ کٹھی دعا ہے. پیچھے سے وہ اشہد ان لا الہ سے لے کے یہاں تک یہ مکمل ہوگی. وجعلنی من المتطخرین، اور بنا دے مجھے من سے متطہر. یہ طہر جو ہے، طاہر ہوتا ہے نا، طاہر اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ طاہر، مطہر، تو صاف ستھرا اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو پاک کو، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو پاک صاف ستھرے والوں میں سے طہارت کا لفظ یہیں سے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے اب
کیا ہو رہا ہے؟ انسان کو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دی رہی ہے کہ اللہ تو خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، لہذا تم توبہ کر لو، کیونکہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں۔ البتہ میں اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، توبہ کی کچھ شرائط ہیں، تو وہ کیا ہے؟ غلطی ہو جائے پہلے تم مانیں، اعتراف کریں، شرمندہ ہوں، اس بات کا ارادہ کہ اس کو دوبارہ نہیں کریں گے، اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ واپس کریں، اس سے معافی مانگیں۔ نمبر 5، زبان سے پھر توبہ کی جائے، استغفر اللہ۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں گناہ کر لیا، ساتھ ہی کہتے ہیں بس دل ہی دل میں یا اللہ معافی دے دو۔ بھئی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن پراپر توبہ کی جائے، پہلے اعتراف گناہ، یہ نہیں ڈٹھائی سے، اور اللہ نہ کرے اللہ میں ان میں سے بنائے۔ ہم نے اکثر لوگ دیکھا ہے غلطی کر کے ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ اعتراف اللہ کے سامنے تو اعتراف ضرور کر لینا، شرمندگی، شرمسار ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کم از کم پکا، اے اللہ میں کوشش کروں گا، کروں گی۔ انسان ہے، ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ممکنہ حد تک جس کا حق مارا ہے اس سے معافی، اور زبان سے کہنا استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، بخشش چاہتا ہوں، چاہتی ہوں۔ تو اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو پاکی کون سی پاکی؟ کون سے پاک صاف؟ ہر چیز کی پاکی، میرا مکان پاک، میرا لباس پاک، میرا گھر، عقیدہ، میرے خیالات پاک، اور ہر چیز پاک، دل پاک۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں نا، تو انشاءاللہ اللہ ایسا کر دے گا کہ ہر چیز کو میری پاک صاف کر دے گا۔ اب آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، اور پچھلی دعا کے ساتھ ملا کے اس کو پورا کر لیں۔ یہ وضو کے بعد پڑھنے کے لیے دعا ہے۔ سسٹر سائمہ نے غالباً ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا، فرمائیے سسٹر، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں گی تو میں آپ کو انمیوٹ کروں گا، پھر آپ بات کر سکتی ہیں۔ بس جی سسٹر سائمہ فرمائیے، پہلے آپ بات کیجئے، پھر بردر عبداللہ بات کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ دعا جو ہے میں نے گوگل میں اس کے کچھ امیجز دیکھے ہیں، وہاں پہ جی وجہ النی بھی یوز ہوا ہوا ہے، اور یہ وج النی بھی یوز ہوا ہوا ہے۔ سر ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے، اور کیا یہ دونوں صحیح ہیں؟ ہاں، دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ دعائیں ایسی ہیں احادیث میں بھی ان میں فرق نظر آتا ہے، اور وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ کوئی بہت بڑا فرق اس میں نہیں پڑ رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اس راوی، زبر کا جیم کے اوپر اس زبر کا فتح ہاں، کا کوئی خاص فرق نہیں ہے؟ وہ اصل میں یہ عربی جب آپ ذرا آگے جا کے سیکھیں گے نا، پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ابھی آپ کو جو میں اس وقت پڑھا رہا ہوں، جو ہمارا پیٹرن چل رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، پھر انشاءاللہ باقی بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ جزاک اللہ سر۔ جی بردر محمد عبداللہ زاہد فرمائیے۔ سر یہ وضو کے بعد یہ جو دعا ہے، اس کے اندر جب ہم شہادت گواہی دیتے ہیں تو شہادت والی انگلی کا آسمان کی طرف رخ کرنا لازم ہے؟ مطلب کئی لوگ کرتے ہیں اور کئی کچھ نہیں کرتے۔ حدیث ہیں جی، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ تو چلیں، سسٹر فاطمہ فرمائیے۔ سسٹر فاطمہ آپ کو انمیوٹ کیا ہے، خود کو انمیوٹ کریں، پھر پوچھیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، میں نے سر یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے جو یہ متطہرین اور توابین کا بتایا ہے نا، ہاں تو اس کا بتایا آپ نے کہ بہت توبہ کرنے والی اور بہت زیادہ پاک۔ جی، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو اس لیے بہت کا لفظ ساتھ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سر یہ بہت جو ہے وہ پلورل والے معنوں میں بھی آئے گا، کیونکہ یانون اور ہے نا دونوں میں اینڈ میں۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں وہ تو جمع ہے نا زیادہ لوگوں کے لیے، لیکن ایکشن کی شدت بھی ہے، ایکشن بھی زیادہ، بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ جی جی، سسٹر فرحت خالد فرمائیے۔
अनम्यूट कर लें खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था वालेकुम कि वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तो सर हमने पूरी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना है? जी, ये काफी है बिस्मिल्लाह कहना। वैसे वैसे देखिए, किसी भी अच्छे काम से पहले पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बिस्मिल्लाह कह के काफी हो जाता है। सिस्टर रोमान फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आबिद और इबाद में क्या फर्क है? दोनों वाहिद जमा में कि किसमें मतलब सेम? आबिद और इबाद। नहीं, आबिद होता है इबादत करने वाला, आबिद, जी सर। ठीक है। अब्द होता है बंदा या गुलाम। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी। सिस्टर मिसबा हनीफ फरमाइए। सर मैं कह रही थी कि तवाब और ताइब में क्या फर्क होता है? क्योंकि ठीक है बेटे, ताइब होता है तौबा करने वाला, तवाब बहुत तौबा करने वाला, ठीक है। चलें, सिस्टर हफ्सा इलियास जरा जल्दी से पूछ लें, बस फिर हम क्लास की तरफ चलें, टाइम। जी सर हम क्योंकि अब अटैच बात होते हैं तो हम बाथरूम में जाके वजू करते हैं, तो ये जो बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है, तो क्या हम इसको मतलब नियत इरादा कर ले अंदर, या इसको प्रॉपर मुंह कितनी से अच्छी बात है बोलना ना। है इस चीज को? देखिए, यही तो आसानी होगी ना, तो आप बाहर से ही कह लें बिस्मिल्लाह और जाके कर लें वजू, ठीक है। चलें, सिस्टर फातिमा। चलें, खत्म हो गया जी। अब हम नहीं सर, जी वो वालेकुम सलाम। आपने अभी बताया कि इबाद का मतलब जो था ना, तो फिर इबाद की जमा क्या होगी? आबिद की जमा क्या होगी? जैसे आपने कहा आबिद है हाँ इबादत करने वाला, तो हाँ, इबाद तो इसका इसमें नहीं आबिद सिस्टर, की जमा इसीलिए कैसे होगी? मैं इसीलिए ऐसे सवाल नहीं लेता ना, जो अब देखे ना, आप सारे कंफ्यूज हो गए। आबिद की जमा अलग होती है, आबिदून, आबिदीन। अब्द की जमा इबाद है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो बस अब इसको यहाँ पे रोक दें। अभी आज आपने पढ़ा है अब्द, बंदा या गुलाम, उसकी जमा है इबाद, बस इसको याद रखें, ठीक है। चलें, अब हम ग्रामर पढ़ते हैं। असल में हम ये कोशिश करते हैं कि आपको आसानी से एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलें, और सब लोग जो है ना, आप में से कुछ लोग, जाहिर है कुछ को कुछ हो सकता है ज्यादा चीजें पता हो, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखना होता है। तो अगर मैं ज्यादा चीजें एक ही दिन में बताऊंगा, फिर वो लोग परेशान होंगे, हट जाएंगे, कहेंगे मुश्किल हो गया है। तो आइए अब हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज की किस्में और हरूफ जर। तो हमने कहा था लफ्ज की 3 किस्में होती हैं, और टीपीआई के जरिए हम ये सारा सीख रहे हैं। जरा सारे मेरे साथ इशारे करें, सब मिल जाए मेरे साथ। टीपीआई क्या होता है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिखाइए, यानी इशारे कीजिए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो इंशाल्लाह यही तरीका अपनाते हुए अभी हमने सब ने आगे इशारे करने हैं। इस्म, किसी का नाम। अरबी में हरूफ या कलमे की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। और हमने इस्म पहले पढ़ चुके हैं, ये किसी का नाम या सिफ्त, उसकी निशानियां भी हम जानते हैं। फेल अभी हम पढ़ेंगे, उस वक्त डिटेल से उस पर जाएंगे, काम करना या होना। आजकल हम हर्फ पढ़ रहे हैं। हर्फ क्या करते हैं? इस्म और फेलों को मिलाते हैं। उनमें से आपने पहली क्लास में 3 हर्फ पिछली क्लास में पढ़े थे, वो क्या थे? ली, मिन, अन। ये अभी आज क्लास से पहले अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर हाई के साथ आप सब मिलके दोहराई कर रहे थे, बड़ी अच्छी सी। तो उसमें भी आप सब ने ये इसके सारे टेबल दोहरा भी लिए हैं, ठीक हो गया। अब आज जो है ली, मिन, अन, इससे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ली का मतलब लिए, इसकी मिसाल क्या थी? चैट बॉक्स में बताएं कैसे याद रखा था हमने ये लफ्ज, किस मिसाल से? वेरी गुड।
लिल्लाही से, अल्हम्दुलिल्लाही, इससे फिर भूलता कभी नहीं है, ठीक है, लिल्लाही। ठीक है, मिन की मिसाल बताएं, मिन कैसे याद किया हुआ हमने? मिनश्शैतान, मिनश्शैतान, शैतान से। जो मिसालें इस कोर्स में आई हैं ना, वो ध्यान में रखें, वो ताकि सबको वही पता ना। और अन, अन का हमने कहा था रदियल्लाहु अनहु, और अनहा, अनहु मर्द के लिए, अनहा औरत के लिए। वेरी गुड। तो आइए, अब हमने कहा ये, आपने पढ़ा कि इनको अगर मिला दें ज़मायर के साथ, हु, हम, का, यी, कुम, ना, और हा भी मुअन्नस वाला, तो ये कुरान में 5000 बार आते हैं, ये 5000 बार। कितने मजे की बात है। ये टेबल आपने पक्का किया कि नहीं सबने? ये बताएं मुझे चैट बॉक्स में, ये तीनों आपने दोहराई की थी कि नहीं की पिछले वीक में? क्योंकि ये अगर आप तीनों को मिला के पढ़ते रहे कहीं भी खाली मैं कोई ये नहीं कह रहा आप बैठ के मुसल्ले पर, घर में चलते फिरते, कहीं आते जाते, खाना बनाते, कहीं जाते हुए, बाजार में, गाड़ी पर, कहीं बैठे हैं, जब फारिग वक्त मिला तो बैठे हुए करें। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा, और एक दफा माना भी दोहरा लें, तो ये फिर इंशाल्लाह कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो माशाल्लाह आज भी किया प्रैक्टिस, लेकिन खुद से भी प्रैक्टिस करें ना, सिर्फ इसी पे ना छोड़ दें, बस इस घंटे में बैठेंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उठ के गए तो सब भूल गए, ऐसे नहीं करें। ठीक है, तो ये टेबल मैंने तो आपको आसान हल बताया था, मोबाइल की स्क्रीन पर लगा लें, पीछे स्क्रीनशॉट के तौर पे ना, पिक्चर लेके उसकी, और एक एक दफा दिन में हर नमाज के बाद देखें, इशारे करते रहें, पक्के हो जाएंगे। आज हमने अब अगला सबक लेना है, तो जरा गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस भी एक तरीका होता है। पूरी पहले सांस को अंदर लेके जाएं पूरा, तो ये पूरा भर लें अपने ना फेफड़ों को, और फिर उसके बाद हवा को खारिज करें, अल्लाह से दुआ मांगें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, जहन को ऑक्सीजन जाए, फ्रेश करें, ताकि हम अगला सबक अच्छा सा पढ़ सकें। ठीक है, एक्टिव हो जाए। आज के सबक में हम पढ़ेंगे बी, फी और अला, और ये भी इन्हीं ज़मायर के साथ मिलके आएंगे, कोई नई बात नहीं है। बी, फी, इला, ये छोटे छोटे 3 हरूफ हैं, तो ये इंशाल्लाह 3000 से ज्यादा बार कुरान में। पहली मिसाल बी को याद रखने के लिए बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह आपको पहले ही आती है, बी और इस्म, नाम से, तो बी ही, उससे, बिहिम, उन सब से, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हमसे, बिहा भी कह सकते हैं उस मुअन्नस से। इजी हो गया ना? चलें आपसे करवाते हैं, सिस्टर फातिमा कीजिए। सर पहले मेरा एक सवाल है कि ये जो हरूफ हैं जो हम कर रहे हैं, इसके नाम लिखा हुआ है बुक में हुर्फे जार, तो हुर्फे जर, कहीं कोई इनको हुर्फे जर बोलता है, कोई यहाँ पे हुर्फे जार लिखे हुए हैं, तो इसमें ये हुर्फे जार हैं और वो जर कोई और होते हैं? नहीं, एक ही बात है जी, हरूफे जर भी कहते हैं, हरफे जार, हरफे जर एक ही बात है। बस आप सिर्फ ये फर्क करने के लिए कि आप इसको हरफे तहज्जी के साथ जो है ना, हरूफे तहज्जी के साथ कंफ्यूज ना करें। ठीक है, जैसे अलिफ, बा, पा, ता, पा तो होता नहीं, ता, सा, ये अरबी, ये हरूफे तहज्जी है ना, हाँ जी। तो हाँ, ये हरूफ जो है ये हरूफे जार हैं, इनके माना है, ये किसी उसमें यूज होते हैं। हरफे तहज्जी जो होता है उसका अपना कोई माना नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो असल में ये देखें, अगर आप वाव लिखा हो, वाव वैसे हरफे तहज्जी, इसका कोई माना नहीं है, लेकिन जब ये यूं लिखा हो अरबी में, आप बताएं इसका क्या माना है? और बस समझ गई ये बात, इसको हरफे जर कहेंगे हम। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, चलो, तो ये इनको बी को हम लगाएंगे जमाइर के साथ। हाँ जी, लगाइए। बिही, बिही एक उस मर्द
क्या बस आप तर्जुमा उर्दू का बोल दें, बिही उससे, बिहिम उन सब से, इस तरह। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका तुझसे, बी मुझसे, बिकुम तुम सब से, बिना हम सब से, बिहा उस औरत से। एक्सीलेंट। ब्रदर इब्राहिम या करवाइए। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपके बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से। वेरी गुड। सिस्टर फातिमा करवाएं। सिस्टर फातिमा आपने म्यूट कर लिया खुद को, दोबारा अनम्यूट करें। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से। वेरी गुड। तो अब ये हमने 3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस की। आइए जरा इसको अब हम अपनी थोड़ा सा बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे तो हमें और अच्छा समझ आएगा ये, ठीक है। अरबी बोलचाल में वो कैसे, अगर आपसे सवाल किया जाए हल लल्लाहु रहीमुम बिही, बात को समझ रहे हैं आप? हल का माना भी आपको आता है, रहीम का भी आता है, और बिही उससे या उस पर। अच्छा, ये जो हरूफ जर है ना, एक और बात ध्यान में रख लें, ये थोड़ा थोड़ा अपना माना, जैसे प्रेपोजिशन इंग्लिश के अपने माना बदलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मौके की मुनासबत से ये भी बदलते हैं। तो अब माना देखिए, उर्दू में तर्जमा करते हुए बन गया, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है, उससे मेहरबान है, या उस पर मेहरबान है? तो उर्दू एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा क्या होगा? उस पर मेहरबान है। तो हलिल्लाहु रहीमुम बिही, जवाबन हम क्या कहेंगे? जाहिर है कि हम तो कहेंगे नाम, जी हाँ, अल्लाहु रहीमुम बिही, अल्लाह उसके साथ मेहरबान है। सिस्टर सोबिया लतीफ, अगर अगला आपसे ये कहूं मैं हालिल्लाहु रहीमुम बिहिम, तो क्या कहेंगी आप? नाम अल्लाहु रहीमुम बिहिम। वेरी गुड, रहीमुम बिहिम इसी तरह होगा। अगर मैं आपसे कहूं सिस्टर सफिया ताहिर कि हलिल्लाहु रहीमुम बिका, अब आप मेरे सामने और मैंने आपसे सवाल किया, तो जवाब में आप मुझे क्या कहेंगी? फौरी अनम्यूट कर लिया करें ना खुद को। सिस्टर नीला जरार आप कर लें। सिस्टर अनीला जरार आप बताएं, हलिल्लाहु रहीमुम बिका क्या हो जाएगा? नाम अल्लाहु रहीमुन बी। रहीमुम बी, हाँ जी, मेरे साथ अल्लाह ताला मेहरबान है। अब आप सारे बताएं मुझे, हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम, यहाँ बैठे हुए अपने कानों को सुनवाएं। नाम अल्लाहु रहीमुम बिना। रहीम बिना, ठीक है, बिना कुम आया तो जवाब में बिना। रहीमुन बिना। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अगला लफ्ज है फी। फी सबीलिल्लाह का लफ्ज हम बहुत बोलते हैं ना, फी सबीलिल्लाह, फी में, सबील रास्ता, अल्लाह अल्लाह के रास्ते में, तो फी सबीलिल्लाह। तो ये 1684 बार ये टेबल आया कुरान में, इतना इंपॉर्टेंट है। तो फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फीया, फीया ये 2 या इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए इसको पढ़ेंगे फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। जी अब्दुल्ला जाहिद। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। जी हाँ, उस औरत में। वर्दा जमील करवाइए। उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। सिस्टर सोबिया इब्राहिम या आप करवाएं, फिर सिस्टर सोबिया करवाएं। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। सिस्टर सोबिया। उसमें,
فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیہ مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. ماشاءاللہ. ساتھ ساتھ سارے جو ہے نا پریکٹس ضرور کیا کریں. پریکٹس انشاءاللہ اچھا ہمیں یاد ہوگا. اب نیا لفظ خیر آج آپ پڑھا نا آپ نے اس میں اذان والے اس میں الصلاۃ خیر من النوم، خیر گڈ، اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے. تو اب ہم اس کو ریلیٹ کریں گے اس کے ساتھ. حل فیہ خیر، اب فیہ آپ نے کہا نا اس میں، حل کیا اس میں خیر ہے؟ تو سسٹر زمر افتخار کیا جواب دینا چاہیے آپ کو؟ نعم فیہ خیر. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. نعم فیہ خیر. دیکھیں انہوں نے دیکھے بغیر جواب دے دیا. اور اگر میں آپ سے کہوں حل فیہم خیر، پھر کیا کہیں گے آپ؟ نعم فیہم خیر. اور اگر میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھوں حل فی کا خیر، پھر کیا کہیں گی؟ نعم فیہ خیر. فی یا خیر. ایکسیلنٹ. فی اب خیر. آپ کے 5 نمبر بن گئے. آپ نے اتنا اچھا صحیح جواب دے دیا. اور اگر میں آپ سب سے کہوں حل فیکم خیر، آپ سارے کیا کہیں گے؟ نعم فینا نعم فینا خیر. نعم فینا نعم خیر. فینا خیر. ماشاءاللہ. اور اللہ کرے سب میں خیر ہی ہو انشاءاللہ. تو قرآن پڑھیں تو خیر ہی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں یہ ہماری عربی بول چال آپ نے گھر پہ دہرایا کریں. کوئی آپ پارٹنر بنا لیں، بہن بھائی بچے پیرنٹس، کسی کے ساتھ دوست احباب، کوئی کلاس فیلو، کسی کے ساتھ ہمسائی، اور آپ کرتے ہیں نا دنیا جہان کی ادھر ادھر کی باتیں، تو کتنا مزہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی باتیں مل کے سارے وہ سیکھ رہے ہوں تو اس میں یہ پریکٹس کرتے رہیں. اور آج کا آخری جو حرف ہے ہمارا وہ ہے اعلیٰ. اور یہ بڑے مزے کی چیز ہے کہ یہ السلام علیکم میں آتا ہے، جو آپ روز کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہوں گے یقیناً. اور اس کو جب جوڑیں گے اعلیٰ کو تو 1207 بار قرآن میں. اور اس کو غور سے دیکھیں، یہ السلام علیکم میں آپ کو چونکہ جڑا ہوا ہے تو سمجھ نہیں آتی بات کا. یہ ہے یہ اعلیٰ ہے، یہ اعلیٰ. لیکن جب جڑ کے یا کی ساؤنڈ آتی ہے تو پھر آواز بنتی ہے علیہ. ٹھیک ہے، یہ یوں ہے، یہ اصل میں اعلیٰ یہ ہے نا، یہ والا. تو لیکن جب ہم اس کو، تو اس لیے اس کو آئیے علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہ اس عورت پر. ہے نا، آسان ہے. تو ٹیکنو سپارک 6 گو آپ کروائیں. ایک تو آپ اپنا نام لکھا کریں نا پلیز اپنے آئی ڈی میں. علیہ اس پر، علیہ ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. ماشاءاللہ. سسٹر جویریہ بلال. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہ اس عورت پر. ویری گڈ، ایکسلنٹ. سسٹر فاطمہ کروائیں. سر میرا نام ہے فاطمہ. جی علیہ کروائیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا تجھ پر، علینا علیہ مجھ پر، علیکم تم سب پر، علینا ہم سب پر، علیہ اس عورت پر. ویری گڈ. تو آج آپ لوگ یہ سمجھ گئے کہ اگر آپ کوئی ایک بندہ ہو اور آپ اگر اس کو جا کے کہیں السلام علیکہ تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. تو ویسے چونکہ سنت کے طور پر ہم جمع ہی کہتے ہیں السلام علیکم، لیکن اگر آپ کہیں گے السلام علیکہ تو یہ بھی ٹھیک ہوگا. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیہ، الحمدللہ. اور ہم کہہ سکتے ہیں السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو. کیسی خوبصورت بات ہے. اور یہ ہم نماز میں کہتے بھی ہیں، انشاءاللہ آگے جا کر آپ پڑھیں گے. آئیے عربی بول چال دیکھتے ہیں. ماں کا معنی نہیں والا، ایک ہے سوالیہ، سوال بھی ہوتا ہے ماں کیا، ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے دین. یہ دین نہیں ہے. دین ہوتا ہے نا فیصلہ اور زندگی کا نظام، یہ ہے دین. دین کہتے ہیں قرض. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں لین دین. تو دین میں کسی کا دین دینا ہے وہ کہتے ہیں نا. تو عربی میں اگر میں آپ سے کہوں حل علیہ دین، تو علیہ اس پر، دین قرض ہے.
یہ پوچھا جا رہا ہے. اب قرض کیونکہ اچھی چیز نہیں ہے نا, تو اب ہم اس کو ماضی میں نفی میں جواب دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ما علیہ دین, نہیں اس پر قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح حل علیہم دین, ما علیہم دین, نہیں ان پر قرض نہیں ہے. اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, آپ سارے مجھے جواب دیں, حل علیہ کا دین, کیا جواب دیں گے آپ اس کے جواب میں؟ کیا دین, ما علیہ دین. ویری گڈ, ویری گڈ, سب پاس ہو گئے ماشاءاللہ, کتنی تیزی سے عربی سیکھ رہے ہیں. اور اگر میں کہوں حل علیکم دین, ما علینا دین, ما علینا دین, ما علینا ویری گڈ. چلیں اللہ کا شکر ہے. سو ہو گیا جی. تو یہ انشاءاللہ اس کو بھی آپ نے گھر میں اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. جتنی عربی بول چل کی پریکٹس کریں گے اتنا بہتر ہوگا. تو ہم نے ساتھ مؤنث کے صیغے بھی بہا, فیہا, علیہا. تو یہ ہمارا ٹیبل الحمدللہ تینوں حروف کا بی, فی اور علا کا مکمل ہوا. اور سسٹر عمرانہ شمیم, ان میں سے ایک آپ کروا دیں بی والا اشاروں کے ساتھ. ایک سوال ہے سر. سسٹر سوال اب آخر میں, وقت تھوڑا ہے, سارے سوال آخر میں. ٹھیک ہے جی. بی ہی اس سے, بیہم بیہم ان سب سے, بکا آپ سے, بیا مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے. گڈ جی. سسٹر فاطمہ کروائیے. فی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا تجھ میں, فی یا مجھ میں, فی کم ہم سب میں, اور فی ہا اس عورت. فی کم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فیہا اس عورت میں. سسٹر حلیمہ رحمان تیسرے والا کروائیں. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر. ماشاءاللہ بہت اچھے, بہت خوب. تو یہ سارا آپ نے دہرانا ہے. بی, فی اور اللہ مثالیں یاد رکھنی ہیں. بسم اللہ, فی سبیل اللہ, السلام علیکم. مثالیں آپ کو پھر معنی نہیں بھولنے دیں گی. ٹھیک ہے, 3617 بار ہے قرآن میں یہ الفاظ, ان کو اچھا سا یاد رکھنا ہے. آئیے آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. بہم, پہلے آپ سب جہاں بھی بیٹھے ہیں اشارہ کریں خود. جب میں اشارہ کروں گا پھر آپ معنی بولیں گے. ٹھیک ہے, بہم. تو سارے جہاں بھی بیٹھے ہیں اشارہ کریں تاکہ پھر بعد میں میرے اشارے کے ساتھ ریلیٹ کریں. اب معنی بول رہے ہیں سارے. بہم ان سب سے, ان سب سے, ان سب سے. ایکسلنٹ. فی کم اشارہ کریں سب لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے آپ لوگ اپنے اشارے کو دیکھیں. آپ سب میں, کروں گا آپ سب میں, اب بولیں آپ سب میں, آپ سب میں, آپ سب علیہ کا اشارہ کریں. علیہ کا اشارہ کریں. اس پر, علیہ معنی نہیں بولے نا پلیز, اشارہ کریں جہاں بھی ہیں. اب معنی بولیں. علیہ ان پر, علیہ ان پر, اس پر. ٹھیک ہے, اس پر, اس پر. اور نقطہ تعلیم آج کا آخری بات وہ کیا ہے کہ ہم جو بھی یاد کریں گے بھول جائیں گے, اس لیے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. دہرانے کا طریقہ بہت ضروری ہے اور اس کا طریقہ آنا بہت ضروری ہے. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا دہرائیں کب. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے کے بعد, سنیے ذرا غور سے سنیے, 70% بھول جائیں گے. یعنی 1 گھنٹے کے بعد ہی آپ 70% بھول جاتے ہیں. ذرا اندازہ کریں اس سے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اچھا, گھنٹے بعد 70%, تو اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں گے تو پھر آپ کو 1 دن تک یاد رہے گا. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم آپ کو PDF فائل بھیج دیتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر. تو اگر آپ صرف اس کو کھول کر 2 منٹ بھی صرف جائیں گے, گیٹ تھرو اٹ, پورا سبق یاد رہے گا. اچھا, اگر آپ 1 دن کے بعد جو آپ نے سیکھا پھر 1 دفعہ دہرا لیا تو 1 دن یاد رہے گا, 1 دن کے بعد 70% پھر گمان ہے آپ بھول جائیں گے. اب کیسے روکا جائے اس کو؟ اگر آپ 1 دن کے بعد دہرا لیں گے, ہم آپ کو ویڈیو بھیج دیتے ہیں اگلے دن,
تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ویڈیو کو اگر ساری نہیں تو کم از کم آپ اتنا ضرور دیکھ لیں کہ آپ کو پورا اپنا لیسن ذہن میں آ جائے، پھر وہ ایک ہفتہ یاد رہے گا۔ پھر 70% بھولنے کا ڈر ہے تو کیا کریں؟ پھر ہفتے میں ایک دفعہ آپ کو ہوم ورک مل جاتا ہے دونوں سبقوں کا، اس کو کرتے ہوئے سارا دہرا لیں، پھر انشاءاللہ ایک مہینے میں یاد رہے گا۔ پھر ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے بعد 70% بھولے گا، اس کے لیے ہم نے آپ کا کوئز رکھا ہوا ہے، مڈ کوئز، وہ آ جائے گا، اس وقت آپ ان سبقوں کی دہرائی کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگر آپ ایک مہینے بعد دہرائیں گے تو پھر آپ کو 6 ماہ یہ سلسلہ یاد رہے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھولیں نہ تو اس پروسیس کو حصہ بنا لیجیے، 1 گھنٹے بعد شارٹ دہرائی، 5 منٹ بھی، اگر 1 دن بعد، 1 ہفتہ بعد، 1 مہینے بعد، اور 6 ماہ بعد۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں QC1 کو ایک دفعہ دوبارہ کر لیتے ہیں، پھر وہ ان کا پکا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہے طریقہ دہرائی کا کہ آپ دہرا کے اچھے سے اس کو اپنے لیے۔ تو آج کا سبق مکمل ہوا، ہم نے 23,000 سے زائد الفاظ سیکھ لیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب آپ جتنے بھی سوالات پوچھنے آپ ضرور پوچھیے، اور اس سے پہلے کہ سب احباب چلے جائیں تو اپنی